لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 1446 ہجرہ کے ایام ازا کے اس دوسرے عشرے کی آخری مجلس ہے، اور ہر سال کی طرح سے ذہن میں موضوع کچھ اور تھا، باتیں کچھ اور کرنا تھیں، عنوان کچھ اور تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے آہستہ آہستہ ٹریک چینج ہوتا ہوا کہیں سے کہیں چلا گیا، اور جس عنوان پر گفتگو مقصود تھی وہ خود ایک اتنا بڑا عنوان ہے یا ایسا واسٹ سبجیکٹ ہے کہ میں یہ حماقت تو نہیں کر سکتا کہ آج کے 55 منٹ کے بیان میں اس پر بات شروع کر دوں، کیونکہ بات کسی بھی منزل پر پہنچے گی نہیں۔ البتہ دو تین باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی مجلس پڑھی جائے گی۔ اچھا، پہلے تو یہ واضح کر دیا جائے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ آج 10ویں کی مجلس ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں جب کسی مرنے والے کا ہم 10واں کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، ایک ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ فاتحہ ہوتی ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی کھانا پانی یہ سب رکھا جاتا ہے، آرام سے پھر ہم ہاتھ اٹھا کے مرنے والے کو یاد کرتے ہیں، اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب یقیناً 1400 سال پہلے اور عرب کلچر میں طریقہ کچھ اور ہوگا، لیکن زینب کبریٰ نے کس طرح سے اپنے پورے گھرانے کے لیے یہ 10واں منایا ہوگا۔ پانی کا کوزہ، وہ ام حبیبہ نے جو پانی دیا تھا جناب سکینہ کو، وہ بھی پینے نہیں دیا گیا، چھین لیا گیا، کیونکہ مصائب کے آخری جملے کے بعد یہ جملہ کہنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں نے کل رات کے آخری جملے کے بعد یہ ربط ملایا، پانی پینے نہیں دیا۔ کس طرح سے فاتحہ پڑھی جاتی ہوگی کہ جن بیویوں کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، ہم تو کم از کم ہاتھ ملا کے سورہ فاتحہ تو پڑھ لیتے ہیں۔ کس طرح سے اس مظلوم اور لٹے ہوئے گھرانے کا 10واں مظلومہ زینب کبریٰ نے اور اس پورے خاندان نے منایا ہوگا، بس ذہن میں رکھیے گا۔ باقی ہر سال 10ویں کی اس مجلس میں میں ایک مخصوص مسائل پڑھتا ہوں، جملے بھی وہی ہوتے ہیں، بیان بھی وہی ہوتا ہے، آج بھی اسی پہ اختتام ہوگا۔ یہ بات میں نے کیوں کہی وہ ابھی میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ آج کی رات 10ویں کی رات ہوئی، اور شرعی اعتبار سے یا اسلامی اعتبار سے شب 21 تو لگ گئی، 20 محرم یعنی شب 21، تو یہ تیسرا عشرہ شروع ہوا، جس میں بار بار یہ اعلان کرنا پڑے گا انتظامیہ کو کہ آپ لوگ جتنا آگے آ سکتے ہو آگے آئیں۔ یہ میرا والا اعلان کہ جتنا پیچھے جا سکتے ہیں پیچھے جائیں، یہ صرف ان 8 دنوں کے لیے تھا۔ کل سے لے کے عید الضحیٰ تک یہی اعلان ہوتا رہے گا کہ جتنا آگے آ سکتے ہیں اس پہ آپ عمل کیجیے گا۔ 21 محرم شرعاً شب 21 آج شروع ہوئی، اگرچہ ہمارے ماحول و معاشرے کے اعتبار سے 21 محرم کا دن کل ہے تو کل کی رات، لیکن یہ جو 10 دن ہے، یہ والا عشرہ 21 سے 30 والا یہ سجادیہ کہلاتا ہے، اور اس کا تعلق اب بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اس کا تعلق
کربلا کے اس عزادار اور اس سوگوار سے ہے جس کے حوالے سے ہمارے پاس دو بہت اہم پیغام تھے، اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ بغیر کسی پلاننگ کے اس کا تذکرہ اس عشرے میں ہو گیا جو میں نے ابھی ختم کیا، جو میں آج ختم کر رہا ہوں۔ گرچہ یہ تیسرا عشرہ پڑھنے والا اس کا حق ہوتا ہے کہ یہ وقت اس کو دیا جائے۔ ایک عزاداری پورا انسٹیٹیوشن ہی چوتھے امام نے قائم کیا، اس کے حوالے سے کچھ احتیاط، کچھ ثواب، کچھ اہم نکتے یہ آتے رہے وقتاً۔ دوسرا، چوتھے امام کا نام سنتے ہی امامت کے فریضے کے حوالے سے دعا ذہن میں آتی ہے۔ دعا ائمہ طاہرین میں سے ہر ایک کی دعاؤں کے ذخیرے ہمارے پاس ہیں، لیکن جو شہرت صحیفہ کاملہ کو ملی وہ چوتھے امام اور دعا کے ربط کو واضح کر رہی۔ کل کی رات اتفاقاً یا شب جمعہ ہونے کی بنا پہ دعا کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھی، آج اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھانا، اور اسی لیے اب یہ 21 محرم کی رات شروع ہو گئی ہے۔ چوتھے امام کا ذرا سا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، باقی ذکر تو کل سے جو خطیب آئیں گے وہ پورے عشرے میں کریں گے، لیکن ایک بات اور کہہ دوں، یہ بھی سب خود بخود ہوا، اور وہ یہ ہے کہ میں 11 محرم کے بعد پھر کربلا کے مصائب نہیں پڑھتا ہوں بلکہ کوفہ و شام کے 8 مجالس میں سے 6 مجالس میں مصائب کا اختتام باب الحوائج حضرت عباس کے ذکر پہ ہوا۔ مصائب حضرت عباس کے نہیں پڑھے جا رہے تھے، لیکن اب یہ خود بخود کچھ ایسے مصائب زبان پہ جاری ہو گئے کہ ہر مصیبت کا اختتام، چاہے وہ خولی کا کوڑا مارنا ہو، چاہے واقعہ عباس کے سر کا نوک نیزہ سے زمین پہ گرنا ہو، چاہے وہ کل رات کی بات ہو ام حبیبہ کا جناب عباس کو یاد کرنا، چاہے آج رات کے وہ مصائب ہوں جو آخر میں آپ سنیں گے، اور حضرت عباس کا جب ذکر آئے گا تو باب الحوائج، وہ بھی دعا۔ تو چوتھا امام جو تقریر کے درمیان کچھ باتیں آئیں اور حضرت عباس جو مصائب میں آئے، تو تھوڑی سی بات ابتدا میں دعا سے۔ لیکن معراج جو میرا اس سال کا عنوان ہونا تھا اس پہ بالکل بات نہ کی جائے، یہ بھی دل نہیں مانتا ہے، تھوڑی بہت تو باتیں ہوئی تھیں، تو آج میں نے قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ایک بتا رہی ہے معراج شروع کس چیز سے ہوئی، ایک بتا رہی ہے کہ معراج ختم کس بات پہ ہوئی۔ اب ختم سے میری مراد یہ ہے کہ وہاں سے پیغمبر کا ریٹرن جرنی شروع ہوا، پھر آنے میں بھی وہی ٹائم لگا ہے، لیکن کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ۔ اور یہ لفظ وہیں آتا ہے کہ جب اتنا کوئی ان یوزول واقعہ قرآن یا رسول بیان کر رہے ہیں۔ پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ اب یہ معراج کا آغاز ہے۔ یہاں پہ 2 چھوٹی باتیں بتا دوں کہ کچھ نہ کچھ ذکر ہو جائے کہ جس عنوان کو میں نے ذہن میں رکھا تھا۔ تقریباً 100% نہیں، لیکن تقریباً روایتوں میں یہ اتفاق ہے کہ معراج کا سفر جناب ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا، یہ شیعہ روایت ہے۔ اور ام ہانی مولا کائنات کی بڑی بہن، مولا سے رسول خدا 30 سال بڑے تھے۔ رسول خدا کا ایج گروپ مسلم ابن عقیل کے والد جناب عقیل سے بنتا ہے، لیکن ام ہانی وہ بھی مولا سے تقریباً اتنی ہی بڑی تھی، یعنی پیغمبر اسلام کا ایج گروپ، ان کے گھر سے یہ معراج شروع ہوئی۔ اور قرآن کریم نے کہا مسجد الحرام، ام ہانی کا گھر جو یقیناً اس وقت مسجد الحرام نہیں تھا، لیکن قرآن نے اسے مسجد الحرام قرار دیا۔ اس گھر کی عظمت، جب پیغمبر نے مکہ فتح کیا تو اس دن ایک اعلان کیا تھا نا، جو آج کون سا پڑھا لکھا انسان ایسا ہے جس نے میسج فلم نہیں دیکھی؟ فتح مکہ میں اعلان کیا تھا نا کہ جو خانہ کعبہ میں آ جائے گا اس کو پروٹیکشن ہے، اور جو ام ہانی کے گھر میں پہنچ جائے گا اس کو پروٹیکشن ہے۔ یہ بہت اہم گھر بھی ہے، اور یہ گھر خود تو اہم نہیں ہوگا، ام ہانی کی وجہ سے اہم ہوگا، ان کی پرسنالٹی بھی۔ اور اسی سے ایک چھوٹا سا مسئلہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں مسجد الحرام بہت چھوٹی تھی، پھر ایکسٹینشن ہوا، بڑی ہوتی چلی گئی، جتنا اس کو بڑا کریں گے سب مسجد الحرام، اور ذرا سی
اس کو دلیل نہیں بنایا علماء نے، لیکن ایک اشارہ کیا کہ ام ہانی کے گھر کو بھی قرآن نے مسجد الحرام کہا ہے، اور اب تو ام ہانی کا گھر شامل ہو گیا ہے صحن میں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایکسٹینشن کو بھی اللہ مسجد الحرام ہی قرار دے رہا ہے۔ یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی۔ باب عبدالعزیز سے آپ انٹر ہو، گیٹ نمبر 1، تو لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ پلر تھا براؤن کلر کا جو براق کی پارکنگ تھی۔ جبرائیل نے براق کو وہاں روکا، پھر گئے تھے ام ہانی کے گھر تک جو دیوار شق ہونے کے بالکل سامنے تھا۔ خیر، اب یہ تو ایک باتیں شاید ضروری بھی ہوں، لیکن ٹائم ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ قرآن نے کہا یہاں سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب مسجد اقصیٰ بھی آج کل ہر پڑھے لکھے آدمی کو پتا ہے کہ اس سے مراد وہ فلسطین والی مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ قرآن میں جو مسجد اقصیٰ آئی ہے اس سے مراد بیت المعمور، جو وہاں کا کعبہ آسمانوں کا، جو اصلی کعبہ، جو اصل میں پہلے وہی بنا، اور مرنے کے بعد ہم سب اسی کعبے کا طواف کریں گے، جو 7ویں آسمان پر ہے جنت کے اندر۔ ایک روایت میں 4تھا آسمان ہے، ایک میں 7واں آسمان ہے جنت کے اندر۔ تو اس کعبے سے اس کعبے کا سفر قرآن نے بتایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ بلکہ جب راوی نے حیران ہو کر کہا تھا مولا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سارا عالم اسلام کہتا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں مسجد اقصیٰ سے مراد تو یہ بیت المقدس والی مسجد۔ تو امام نے کہا بیت المقدس، اس سے زیادہ فضیلت تو مسجد کوفہ کو حاصل ہے۔ جس انداز سے قرآن تذکرہ کر رہا ہے معراج کا، تو بتا ہی رہا ہے کہ دونوں مسجدیں اہم ترین مسجد ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی مسجد 4تھے نمبر پر آتی ہے۔ میرے جملے کا مطلب یہ نہ ہو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، پہلے کعبہ، پھر مسجد النبوی، پھر مسجد کوفہ، پھر بیت المقدس کی مسجد۔ تو خیر یہ ایک بات ہوئی، پیغمبر چلے اور سفر کس بات پہ اختتام پہ ہوا؟ کہاں تک پیغمبر گئے؟ پھر واپس آ رہے، جہاں پہنچے وہ 7ویں آسمان اور سارے سدرۃ المنتہا، یہ سب مجلسوں کے وہ موضوعات ہیں کہ میرا اتنا بیان کرنا بھی وقت ضائع کرنا۔ اور اس کے بعد وہاں گئے جہاں صرف اللہ کا فزیکل وجود نہیں اور صرف رسول ہے۔ قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ ہے، بلکہ ادنا اس سے بھی کم کا، سورہ نجم میں۔ وہاں پہنچنے کے بعد جیسے ہی پیغمبر پہنچے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دعا مانگی۔ یہ دعا جو ابھی میں نے تلاوت کی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، معراج کا سفر اختتام کو پہنچ رہا ہے دعا کے اوپر۔ پیغمبر کی وہ دعا جو سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت ہے 286، یہ دعا خود ایک اشرے کا موضوع ہے، ایک ایک جملہ اس کا وضاحت طلب ہے، لیکن بات ہو رہی تھی دعا کی کہ جو میرا اصل موضوع تھا اس کے اندر بھی آخر میں مجھے 10 مجلسیں پڑھنا، 8 مجلسیں پڑھنا تھی، آخر میں اسی آیت پر آ کے دعا پہ میں بات اختتام کو پہنچاتا۔ تو اب میں نے سب کو بیچ میں چھوڑ دیا، ساری چیزوں کو اس دعا پہ آئیے۔ 4تھا امام کے حوالے سے دعا، مصائب میں باب الحوائج کا ذکر ہوا 6 دن دعا، اور پھر پیغمبر کا سفر معراج دعا۔ اور دعا کے حوالے سے اب آئیے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں دعا کی اہمیت بتانے کے لیے، دعا کی طاقت بتانے کے لیے، دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا اس چیز کا نام ہے کہ آپ بھی معجزے دکھا سکتے ہیں، آپ بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ ایسے دعا کے ذریعے سے آپ کے کام ہو جائیں گے جو ناممکن نظر آ رہے ہیں۔ بہت طاقت ہے دعا کے اندر۔ نبی اور امام جو معجزے دکھاتے ہیں وہ تو خیر ان کے نبوت اور امامت کی دلیل ہے، لیکن مومن بھی دعا کے ذریعے سے معجزے دکھا سکتا ہے۔ اب دعا کی اہمیت نہیں بتانا ہے، علماء پورا اشرا پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر 4تھے امام کی شہادت کی تاریخوں میں۔ اب وہ دعائیں جس کی بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے اور میری اپنی زندگی میں نے تجربہ بھی کیا، اپنا نہیں عام مومنین کا۔ اب مثلاً اس میں سے ایک دعا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ آیت نمبر 2 کا آخری حصہ بالکل آخری، اور آیت نمبر 3 پوری کی پوری، سورہ طلاق۔ خیر الحمدللہ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ڈر لگتا ہے نا کہ کوئی خطیب، کوئی ذاکر کسی بات کی اہمیت کے لیے اس کو ذرا ریپیٹ کرتا، تو کہیں سورہ طلاق کا نام 3 مرتبہ لے لوں تو وہاں میری بیوی کو طلاق ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ ہم ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ میں نے جملے بھی سنے، جملے نہیں سنے، فتویٰ دیکھا کہ سورہ طلاق کا نام لیتے ہوئے بھی احتیاط کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ 3 مرتبہ اس سورہ کا نام لیا تو کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ سورہ طلاق، سورہ نمبر 65، آیت نمبر 2۔ اور یہ وہ آیت ہے، عموماً مراجع فتویٰ دیتے وقت کلیئر کٹ بات کرتے ہیں، حلال حرام واجب کرنا ہے نہیں کرنا۔
اس کے لیے کوئی آیت یا حدیث لے کے نہیں آتے ہیں، لیکن یہ والی آیت اللہ سیستانی سے جو ایک کتاب آپ کے لیے لکھی گئی ہے، کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ، اس کے اندر جب ایک نوجوان نے یہ سوال کیا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں ویسٹ کے اندر اور میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، تو ایک سپر مارکیٹ کا جاب ملا ہے اور وہاں پہ مجھے جو کیش کاؤنٹر پر بیٹھتا ہوں تو بعض اوقات شراب کی بوتلیں بھی آتی ہیں، تو اس کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں جو میرے جاب کا 5% بھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حرام ہے، بہرحال شراب، سور کا گوشت، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں، کہا کہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا یہ والی آیت کوٹ کی فتوے کے اندر کہ یہ آیت پڑھ لو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ ہے آیت نمبر 2 کا اینڈ، بالکل آخری ٹکڑا۔ اور تیسری آیت تو میں پوری پڑھوں گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں قبولیت دعا کی پہلی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ تقوی۔ اب میں کل ایک بات کہہ رہا تھا کہ آج کل نوجوانوں کو شوق ہے بزرگوں کا یا پرانی باتوں کا مذاق اڑانے کا۔ میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں، اپنے شیعہ مومنین اور یوتھ کی بات نہیں کر رہے، جنرل ہر پرانی چیز بری لگتی۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ نہیں، ہمارے بزرگوں کا ویژن تھا، جو چیزیں بھی انہوں نے رکھی ہیں بہت سوچ سمجھ کے رکھی۔ کسی بھی مرجع سے پوچھ لیجئے کہ کیا دعا مانگتے وقت عورت کے لیے سر کو چھپانا ضروری، سوائے نمازوں کے، اور حج میں بھی نہیں، نمازوں کے، کہ جہاں عورت کا ایک بال بھی نظر نہ آئے، اور کوئی عبادت میں اس انداز کی پابندی نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں طریقہ تھا کہ جب کوئی دعا کا موقع آتا تھا عورت خود بخود اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ڈال لیتی ہے، حتیٰ بڑی، ذرا لفظ صحیح تو نہیں ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، برگر فیملی کی عورتوں کو بھی میں نے دیکھا، اذان کی آواز آئی سر پہ دوپٹہ ڈال لیا، اگر کوئی دعا کا موقع آیا سر پہ دوپٹہ ڈال لیا۔ اچھا اس میں بھی 1% تو ہر جگہ ایسی ہوتی کہ وہ دوپٹہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ آدھا چھپے اور آدھے وہ بال نظر آئیں کہ دیکھو ہم بیوٹی پارلر سے کس طرح تیار ہو، وہ تو انداز صحیح لگ جاتا کہ یہ دوپٹہ بال چھپانے کے لیے ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اور نمایاں، لیکن ایک عام عورت۔ اب اگر مجھے معلوم بعض خواتین نے آغا سیستانی سے یہ فتویٰ بھی پوچھا، سوال کیا کہ کیا یہ جو اذان ہوتی ہے تو اس وقت سر چھپانا واجب ہے، دوپٹہ پہننا؟ انہوں نے کہا واجب نہیں، وہ تو جو فتویٰ ہے وہ تو یس اور نو ہوتا، لیکن جو ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ رکھا جو ہماری عورتوں کے ڈی این اے میں داخل ہو گیا اب تک، اب آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا۔ اذان ہوگی سر پہ دوپٹہ آئے گا، کوئی فاتحہ کا موقع ہوگا سر پہ دوپٹہ آئے گا، دعا کا موقع ہوگا، وہ قرآن کی آئے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کا دعا قبول ہی اس کی ہوتی ہے جو تقوی اختیار کر رہا ہے۔ عام زندگی میں نہ صحیح تو کم از کم دعا کے موقع پر تو اپنے آپ کو متقی کی شکل میں لے کے آ جاؤ۔ یہ تو موضوع کہیں اور چلا گیا، پہلے آیت سن لیجیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا۔ راستہ ہوتا نہیں، وہ مصیبت و پریشانی آنا ہی آنا، اس میں کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن یجعل قرار دیتا ہے اللہ اس کی دعا تقوی کے نتیجے میں ایک راستہ کہ جس سے مصیبت سے نکل جائے گا۔ اب آپ میں سے اکثر لوگ گلف میں ایک طویل عرصہ گزار کے آئے ہیں، مخرج تو آپ نے وہاں دیکھا ہی کہ جب آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور وہاں سے نکلنا ہے تو ایگزٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو وہاں مخرج کہتے ہیں، تو اللہ ایک ایگزٹ بنا دے گا، ایک ایسا راستہ بنا دے گا اگر تقوی ہے تمہارے پاس۔ اس کے بعد آیت، اب تیسری آیت، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں رزق عطا کرے گا ایسی جگہ سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اچھا اب اس رزق کے اندر وہ پورا فلسفہ آ جاتا ہے کہ رزق کسے کہتے ہیں۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے ذہن میں تو آتا ہے جو ہمارے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دولت ہے، لیکن کبھی اللہم ارزقنی زیارت الحسین، زیارت حسین کو بھی رزق کہا گیا، کبھی اولاد کو بھی رزق کہا گیا۔ یہاں پر ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، یعنی اللہ تمہاری ہر حاجت کو پورا کرے گا اور ایسے طریقے سے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ یہاں سے بھی میرا مسئلہ حل ہوگا۔ وہ آدمی حل نہیں کر رہا، وہ اللہ حل کر رہا۔ یجعل لہ مخرجا، میں کھل کے زیادہ ایک جملہ کہنا نہیں چاہتا ہوں جس علاقے میں بیٹھا ہوں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں کسی مسلمان حکمران نے تو وہ سہولتیں نہیں دی۔ یرزق من حیث لا یحتسب، اللہ ہے، یہ اللہ ہے جو ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے ایسے ایسے لوگوں کو کہ جو کبھی آپ کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ،
اور قرآن ایک اصول بتا رہا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کر لے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی. پھر اسے کسی کے دروازے پہ جانے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. دعا کے لیے کوشش اپنی جگہ ہے لیکن بھروسہ صرف اللہ. ان اللہ بالغ امرہ، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا اللہ اس کو پورا کر کے رہتا. ساری کائنات ایک طرف ہو جائے کہ آپ کو رزق نہیں پہنچنے دینا ہے اور اللہ نے کہا کہ میں تو دوں گا. ان اللہ بالغ امرہ وقد جعل اللہ، بہت اہم یہ آخر آیت مکمل، وقد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ہاں مگر اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دعا 20 سال سے مانگ رہے ہیں اور پوری نہ ہوئی ہو. امام نے 20 سال کا لفظ استعمال کیا اس لیے میں نے یہ جملہ کہا. راوی نے کہا مولا میں ایک طویل عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. پھر آدمی جب زیادہ عرصہ گزر جائے تو ٹھنڈا پڑنے لگتا، وہ جوش نہیں رہتا، وہ دعا میں کنسنٹریشن نہیں رہتا. امام نے کہا تم کیا ہو؟ موسیٰ اللہ کے معصوم نمائندے ہیں نا، 20 سال دعا مانگی کہ فرعون کے خلاف ان کو کامیابی ملے، تب اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی. دعا مانگی تو خدا نے کہا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اسی وقت. نتیجہ آنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 20 سال. جو کہ پورا واقعہ نہیں بتانا، لیکن ہر ایک کو پتا ہے جناب شعیب، ان کی بیٹیاں، شعیب کی شرط اتنے سال میرے گھر کام کرنا ہے، تو پہلی بیٹی کی شادی، دوسری بیٹی کی کا نتیجہ 20 سال بعد نکلا. تو دعا میں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کی ایک وقت رکھا. لیکن مایوس کبھی نہ ہو، دعا پہ دعا مانگو. اور ایسے ایسے ناممکن کام، مثلا ملک یمن کا ایک مشہور واقعہ وہ یہ ہے کہ یمن کے بادشاہ کے پاس دنیا کا ایک بڑا قیمتی موتی آئے. شہید دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ کوٹ کیا. بہت قیمتی موتی آیا. موتی جتنا بڑا ہوگا اتنا قیمتی اور جتنا صاف اور شفاف. وقت نہیں ہے کہ میں موتیوں کے فضائل بیان کروں، تو وہ ایسا موتی کی دنیا میں کسی کے پاس نہیں. اور بادشاہ کے لیے بھی ایک جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، مملکتوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، یہ چیز ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس اس سے اچھی ہے تو ہمارے پاس. جیسے مڈل ایسٹ میں اس وقت ایک دوڑ لگی ہوئی، دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ ہمارے پاس ہے تو دوسرے ملک نے اس سے اونچی بنائی، تو تیسرے نے اس سے اونچی بنائی، تو چوتھے نے اس سے اونچی بنائی. اور اتنا خرچہ کر کے جس بلڈنگ کو بناتے ہیں 2 سال کے بعد دوسرا ملک اس سے زیادہ. اب ایک مقابلہ ہے، سب سے بڑا پل کہاں ہے، سب سے بڑی بلڈنگ کہاں ہے، بہت سارے. یہ ہمیشہ سے رہا. تو بادشاہوں میں بھی مقابلہ ہوتا. روم کا بادشاہ ایران کے بادشاہ کو، اور ایران کا بادشاہ چین کے بادشاہ کو، اور چین کا بادشاہ یمن بہت اہم ڈائنیسٹی. حضرت سلیمان کی شادی ملکہ بلقیس سے ہوئی اور بہت بڑی ڈائنیسٹی سے، بہت بڑی بادشاہت تھی ایک زمانے میں. تو مختلف بادشاہوں کے نمائندوں کو بلا کے بطور فخر یہ موتی دکھائے جاتا. یہ گویا اس مملکت کی ناک ہو گئی. اور اس کی حفاظت کے خیال سے یہ چیزیں رکھی جاتی ہے خزانے میں. لیکن خزانے میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی تھیں. حفاظت کے خیال سے غلام سے کہا گیا کہ تمہارا صرف ایک کام، اور کوئی کام نہیں، ساری ڈیوٹی ختم، یہ موتی تم لے جا کے اپنے گھر میں رکھو گے. خزانے میں بہت ساری چیزیں ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز الٹ پلٹ میں یہ موتی گر کے ٹوٹ جائے. غلام بھی بڑا خوش. وہ غلاموں کی کیا زندگی ہوتی ہے پہلے زمانے میں، تو کوئی کام نہیں کرنا، ٹھاٹ کرو، عیش کرو، بس یہ موتی تم خاص اس کی حفاظت کے لیے. تو اب یہ کہ ٹھیک ہے. اور ہر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی بادشاہ کا نمائندہ آتا. ٹریولنگ اتنی آسان تو نہیں تھی نا پرانے زمانے میں. اور اس کو یہ غلام کو بلایا جاتا ہے، وہ بڑی احتیاط سے موتی لے جاتا ہے، واپس لے آتا ہے. ایک دن اسی طرح واپس لایا. اب چھوٹے بچے کی نگاہ پڑ گئی اس موتی پر. اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ضد پر آ جائے. ہندی میں ہے نا کہ 3 ضدیں بہت مشہور، ایک بادشاہ کی، ایک عورت کی یعنی بیوی کی، اور ایک بچے کی. تو بالغ تو اب ایک مرتبہ بچے نے موتی دیکھا، وہ مچل گیا کہ مجھے دو، مجھے دیکھنا. سب اس کو بہلا کے پھسلا کے تھک گئے. لیکن بچہ ہے، ضد پہ آیا ہوا. آخر گھر والوں نے کہا، غلام کی ماں نے کہا کہ بھائی 1 منٹ کے لیے دے دو نا، ہم سب یہاں کھڑے ہوئے ہیں سامنے. دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن پریشر پڑا عورتوں کا. تو اس نے ایک مرتبہ موتی بچے کے ہاتھ میں دیا، بچے نے لیا، اور بس جو نہ ہونے والا واقعہ ہو گیا کہ ایک دم اس کے ہاتھ سے پھسل کے زمین پہ گرا اور 2 ٹکڑے ہو گئے. اب یہ 2 ٹکڑے نہیں ہوا، یہ غلام گیا، مر گیا، بے موت مر گیا. اب اسے یہ پتا ہے نا کہ یہ اتنا قیمتی موتی تھا، یہ ٹوٹ گیا، جو بادشاہ کے لیے ایک پرائیڈ اور فخر تھا. جب کوئی نیا مہمان آئے گا اور یہ موتی منگوایا جائے گا اور میں نہیں لا سکوں گا، یا ٹوٹا ہوا موتی، تو گیا میں. خالی میں ہی نہیں، پرانے زمانے کے بادشاہ، زن بچہ کولو پھلوایا جاتا تھا، تمہاری ساری فیملی، تمہاری ساری اولاد، تمہارے گھر کی ساری عورتیں.
یہ اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ زن بچہ کولو پلوا، جیسے پوری فیملی کا خاتمہ. لیکن اب کیا کریں، بہت پریشان. بہت ہی قریبی ایک دوست نے دیکھا کہ چند دنوں سے بہت پریشان. ایک مرتبہ اس سے کہا کہ میں جب دیکھ رہا ہوں کہ اب تم کسی کام میں تمہارا دل ہی نہیں لگ رہا، کسی ایکٹیویٹی میں تم حصہ ہی نہیں لے رہے ہو، کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا ہے کہ ابھی تو کسی کو نہیں معلوم. ایسا نہ ہو کہ میں نے بتایا خبر پھیل گئی تو جو 6 مہینے بعد موت آنے والی ہے وہ آج آ جائے. لیکن بہت قریبی دوست تھا، محبت کرتا تھا، بہت پریشر ڈالا تو کہا کہ یہ ہو گئے. اس دوست نے کہا گھبراؤ نہیں، معصوم کی حدیث نقل کی کہ یہ آیت پڑھو، بڑی سے بڑی پریشانی سے خدا کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، ہم تمہارے لیے ایک اسپیشل راستہ بنائیں گے پریشانی سے بچنے کا. یہ آیت پڑھو. امام نے کہا روزانہ فجر کی نماز کے بعد، ایک روایت میں 3 مرتبہ، ایک میں 7 مرتبہ، جب کوئی بہت مشکل پیش آئے. وہ ہنس دیا. کہا کہ اور کوئی چیز ہوتی تو سمجھ میں آتا، مثلا بیمار تھا آیت پڑھتا صحت مل جاتی، جاب نہیں تھا آیت پڑھتا جاب مل جاتا، اولاد نہیں تھی آیت پڑھتا اولاد. ٹوٹا ہوا موتی آیت کی وجہ سے کیسے جڑ جائے گا؟ یہ آیت ہے نا، کوئی گلو تو ہے نہیں، اور گلو بھی ہو تو موتی تو ایک بار گیا تو گیا. کہا لیکن کوئی نقصان ہے آیت کو پڑھنے میں؟ کہا نقصان تو نہیں ہے. تو کہا کچھ اور نہیں ہے، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ شروع کر دو. ابھی 1-2 مہینے گزرے تھے کہ بادشاہ کا میسج آ گیا کہ آپ میرے محل میں آؤ، موتی کے مسئلے پر بات کرنا ہے. اب تو جان ہی نکل گئی، موتی کے مسئلے پہ بات کرنا ہے. پہلے تھا محل میں آؤ تو ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ڈسکس ہو، لیکن بتا بھی دیا ایجنڈے پہ یہ. دل میں کہا خدا بندہ میں نے آیت شروع کی تھی، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اور وہ موت جو عموماً 6 مہینے بعد آتی وہ 1 مہینے کے بعد ہی آنے لگی. لیکن کیا کرے، حکم حاکم مرگ مفاجات. کبھی بہت ثقیل اردو بول جاتا ہوں. بادشاہ کا حکم آ گیا تو کیا کرے، بہت ہی ڈرتے ڈرتے گیا. بادشاہ نے کہا وہ موتی تمہارے پاس ہے نا؟ کہا ہے. کہا ایک کام کرو، وہ موتی کو توڑ کے 2 ٹکڑے کر دو. ہاں یہ کیا کہا بادشاہ نے؟ کانوں پہ یقین نہیں آیا. بادشاہ کہہ رہا ہے وہ موتی توڑ کے 2 ٹکڑے کر دو. تو آلریڈی اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے، لیکن بادشاہ یہ کہہ رہا. گھبرا کے پوچھا کہ اب ذرا سا کچھ پرانی داستانوں کا رنگ آ رہا ہے جہاں پناہ، آخر میں نے جو سنا صحیح سنا؟ کہا ہاں. کیا کروں، میری 2 بیویاں ہیں نا، اور اب یہ کہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کہتی ہیں موتی ہمیں چاہیے. اب میں کس کی بات مانوں کس کی بات نہ مانوں؟ بیویاں وہ ہیں جن کے آگے بڑے بڑے بادشاہ ہار جاتے ہیں. اب میں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آتا. ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بیوی کو دے دو، دوسرا ٹکڑا دوسرے بیوی کو، اس طرح میرا مسئلہ حل ہوگا. غلام نے دل میں کہا آپ کا مسئلہ تو حل ہوتا ہی رہے گا، دیکھیں اللہ نے کس طرح سے اس آیت کی برکت سے میرے اتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا. اور یہ عرض کر دوں کہ جیسا میں نے شاید 2ری-3ری مجلس میں کہا تھا کہ یقینی موت، اسی کو میں نے شروع مجلس میں کہا نا کہ معجزے ہو جاتے ہیں دعا کے ذریعے. جو 2ری-3ری مجلس میں شاید میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل بعض لوگوں کو جو کچھ اپنی ہاف نالج پر اپنے آپ کو مجتہد سے بڑا سمجھتے، وہ کبھی اس قسم کے واقعات سن کے کہیں گے بادشاہ کا واقعہ ہے نا، تو کوئی اتھینٹک تو نہیں ہوگا. اب آئیے 10ویں امام کے زمانے میں سیم واقعہ یونس نقاش کو پیش آیا تھا. جا کے دیکھ لیجئے 10ویں امام کے حالات، سیم واقعہ. البتہ وہاں پہ دعا ایک اور بتائی تھی امام نے، جس کو ہم دعائے توسل کہتے. یونس اس زمانے کے ظالم حکمران متوکل کے زمانے میں تھا، نقاش تھا، وہ نقش و نگار بناتا تھا. تو ایسا ہی تھا کہ ایک بہت قیمتی یاقوت آیا اور وہ ٹوٹ گیا اور وہ گھبرا گیا، اور پھر بادشاہ نے بولا کہ یہی کہا کہ مجھے اس کے 2 ٹکڑے کرانا ہے. باقاعدہ پورا واقعہ 10ویں امام کے حالات میں، اس کا نام ہے یونس نقاش کا واقعہ. تو دعا کی طاقت سمجھئے، دعا. مگر یہاں پہ ہمارے کل جو میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، اس جملے کو ذرا سا واضح کرنا ہے کسی کے کہنے پر کہ دعا ہے. اب بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے جس کے راستے میں کچھ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اچھا ابھی تو میں کسی اور انداز سے بات کر رہا ہوں. وہ 4تھے امام نے کس بچے سے کہا کہ اپنی ماں کو قید کر دو؟ آیا ایک نوجوان رسول اللہ کے حدیث رسول کی، 4تھے امام راوی ہیں. آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ مسئلہ ایسا ہے کہ بیان کرتے ہوئے شرم بھی آ رہی، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں ہے، لیکن وہ نامحرموں سے بہت زیادہ مکس اپ ہوتی ہے، گھلتی ملتی ہے، اور اس کے تعلقات ہیں، بھئی سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. پیغمبر نے کہا اس کو امر بالمعروف کرو، زبان سے سمجھاؤ. کہا میں ڈر رہا ہوں. جو والدین کا جو خاص طور پر ماں کا جو رتبہ اسلام نے بتایا
کیا آواز بھی بلند نہ ہونے پائے؟ تو کہا کہ پیغمبر نے کہا نہیں، جا کے نرمی سے بات کرو۔ واپس آیا، چند دنوں بعد کہا یا رسول اللہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہا ذرا آپ سختی سے بات کرو۔ کہ سختی سے بات کروں؟ کہا سختی سے بات کرو۔ اس نے جا کے سختی سے بات کی، آ کے کہا کہ ماں تو کوسنے دینے لگی، بد دعائیں دینے لگی۔ بد دعا دعا ہی کی ایک کیٹیگری۔ میں تو گھبرا گیا، ماں کی بد دعا۔ کراچی کی منی بسوں کے پیچھے ایک زمانے میں لکھا ہوتا تھا ماں کی بد دعا، تو خیر ماں کی بد دعا ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ بد دعا دے رہی۔ اگرچہ ایک حدیث میں ہے ماں کی بد دعا سے نہ ڈرنا، یا اتنا نہ ڈرنا، باپ کی بد دعا سے ڈرنا، کہ ماں جب بد دعا دے گی دل سے کبھی نہیں دے گی، خیر وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن وہ تو غصے میں آ گئی، تم ہو کون؟ پیغمبر نے کہا اچھا ایسا کرو، جو لوگ آتے ہیں نا گھر میں انہیں جا کے سمجھاؤ۔ آ کے کہتا یا رسول اللہ وہاں تو اور الٹا ماجرا ہو گیا، وہی سارے جملے کہے جو آپ کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہو کون بولنے والے؟ مائنڈ یور اون بزنس، ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی میٹرز۔ یہ ہمارا ان کا معاملہ ہے، تم ہو کون؟ تمہیں اختیار کس نے دیا؟ پیغمبر نے کہا اب ایسا کرو کہ اپنی ماں کو ایک کمرے میں بند کر کے دروازہ لاک کر دو، صرف جو ٹوائلٹ جانے کا وقت ہوتا ہے یا کھانے پینے کا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے سختی سے بات کی تھی تو اس نے بال کھول کھول کے بد دعا دینا شروع کیا، اب تو پتہ نہیں کیا قیامت ڈھائے گی۔ کہا لیکن قیامت کے دن تیری ماں سے زیادہ خوش کوئی ماں نہیں ہوگی۔ قیامت کا ایک مسئلہ اور بھی، مسئلہ نہیں، قیامت کا ایک پیغام اور بھی۔ جب کسی مومن کو جنت میں بھیجا جائے گا تو پہلے اسے جہنم دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اگر تم یہ اعمال نہ کرتے تو یہ تمہاری جگہ تھی، جو بچ گئے تم اپنی نیکیوں کی وجہ سے، تاکہ اب اس کی خوشی ڈبل ہو جائے۔ ویسے آپ نے کسی کو بھیج دیا، اس کو اندازہ نہیں ہوگا جو مصیبتوں سے گزر کے آیا ہو۔ اگر آپ مثلا پلین پہ بیٹھ کے کہیں پہنچ گئے کسی ایسے ملک میں اور آپ کو نیشنلٹی مل گئی، اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جو بوٹ میں اور پتہ نہیں کہاں سے اور بارڈر کراس کر کے آتے ہیں ان کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے۔ خیر میں اس موضوع پہ نہ بولوں تو بہتر۔ دکھایا جائے گا یہ ہے تمہاری اصلی جگہ اگر تم یہ نیکیاں نہ کر دیں، اور ہر جہنمی کو جنت دکھائی جائے گی۔ کہا کہ جو تم نے گناہ کیے اگر نہ کیے ہوتے یہ محل تمہیں ملنے والا تھا جو تم نے کھو دیا۔ تو کہا کہ جب تیری ماں یہ دیکھے گی کہ کتنے بڑے عذاب جہنم سے تو نے اسے بچا لیا گھر میں بند کر کے، اس سے زیادہ کوئی خوش نہ ہوگی۔ یہ چوتھا امام ہم تک پیغمبر کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہیں سے پھر وہ ایک اصول سامنے آیا۔ پوچھا گیا کہ مولا یہ جو دعائے کمیل میں ایک لفظ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی ترد الدعا، اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں دعائیں ٹھکرا دی جاتی۔ دعا معجزہ، دعا طاقت ہے، دعا ایک پاور ہے، دعا ایک شکتی ہے، کس زبان میں کہوں۔ بہرحال شاید اردو میں جو پہلا جملہ کا وہی کافی تھا، باقی تو میں نے فضول وقت ضائع کیا۔ دعا ایک طاقت ہے، لیکن راوی کہتا ہے کہ دعائے کمیل میں آپ کے دادا نے کہا کہ اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو ٹھکرا دیتے، وہ کون سے گناہ؟ تب امام نے وہ جواب دیا۔ اچھا دعائے کمیل کی جو 4-5 لفظ ہیں نا، اس کی تشریح چوتھے امام نے کی، اور جو لوگ سجادیہ اشرا پڑھتے ہیں کبھی نہ کبھی زندگی میں ان جملوں کی تشریح ہوتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحقق الاسم تغیر النعم، یہ سارے ایک ایک جملہ، ہر جملے کی امام نے تشریح کی کہ 4 گناہ جو ایک ایک پرابلم لاتے ہیں۔ اب یہاں امام نے کہا کہ سنو، ترک الامر بالمعروف، الذنوب التی تنزل البلاء وترد الدعاء وتحبس الرزق، وہ گناہ جس کے نتیجے میں گھر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، روزی کم کر دی جاتی ہے، دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں۔ 2-3 دن کا موضوع تھا کہ اللہ ہر مومن کا امتحان لیتا، لیکن کچھ پریشانیاں ہمارے گھر میں امتحان کی وجہ سے نہیں آتی ہیں، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، زمین و آسمان میں تباہی آ گئی تمہارے کرتوتوں سے، چاہے اس کو آپ گلوبل وارمنگ کہیں، چاہے آپ اسے پولوشن کا مسئلہ کہیں، اور چاہے اسے آپ اپنے گھر کے اندر کے فساد کہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ وہ 4 گناہ، وہ 4 کو 3 ہی سمجھیے، 4 گناہ ہیں جس کے نتیجے میں بلائیں آتی ہیں تمہارے گھر میں۔ ضروری نہیں کہ وہ بلا اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پہ آئی، اور اس کے نتیجے میں دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں۔ بھئی بلا سے بچنے کا راستہ ہمارے پاس پروٹیکشن تو دعا ہی ہے نا، وہ بھی ٹھکرا دی جاتی ہے۔ شاید بہت سارے مومنین کی ظہور امام کی دعا بھی اس لیے قبول نہیں ہو رہی، وہ بھی ایک دعا ہے نا۔ اور رزق، روزی تنگ کر دی جاتی،
روزی ہر ایک کو ملے گی، کیونکہ ما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقھا، اللہ کا وعدہ ہر چلنے والے کو ہم رزق کو دیں گے لیکن تنگ۔ اور مولا کون سے 4 گناہ ہیں؟ تو میرا موضوع صرف ان میں سے ایک، ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ 2 بڑے گناہ، و ترک الاغاثۃ الملہوف و اعانۃ المظلوم آخری، اور کسی مظلوم کی مدد نہ کرنا اور کسی پریشان حال کی فریاد پہ نہ پہنچنا، یہ وہ گناہ ہے جس کے نتیجے میں تمہارے گھر میں بلا آئی۔ امام نے فرمایا نا کہ ایک عالم جب قبر میں گیا تو اللہ نے کہا کہ تیری سزا ہے 100 کوڑے۔ ایک عذاب قبر کا بھی وعدہ تھا نا، وہ سارے وعدے تو آج ہی پورا کر رہا ہوں چاہے 2 منٹ لے کر۔ 100 کوڑے، عالم پوری زندگی دین کی خدمت کی، خدا بندہ کس لیے؟ کا 2 گناہ۔ اور پہلا گناہ یہ تھا کہ ایک دن تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی۔ اب وضو ہوتا ہے، کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو شرمندگی، خجالت، ایمبیرسمنٹ بتاتے نہیں ہیں، نماز پڑھا دی۔ اور دوسرا یہ کہ تیرے سامنے ایک آدمی پہ ظلم ہو رہا تھا اور تو اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ گئے۔ خدا بندہ یہ 100 کوڑے تو برداشت نہیں کروں گا، اچھا چلو شفاعت ہو گئی، جو کچھ ہوا رحمت ہوئی، 99، یہ بھی نہیں، 90، 80، 70، 50، 40، 10، 8، 3، 2، 1 کا 1 کوڑا یہ تو پڑھ کے رہے گا۔ شفاعت کے ذریعے 100 سے کم کر کے 1 کوڑا کر دیا گیا، لیکن یہ پڑھے گا۔ اور امام نے کہا وہ 1 کوڑا ایسا پڑھا کہ اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک اس کی ساری قبر آگ سے بھری ہوئی، مظلوم کی مدد نہ کی۔ یہاں پہ پھر ایک پیغام دے دوں جو کل میں نے دیا تھا، مومن کے بارے میں حسن ظن رکھے لیکن آخری زمانے میں محتاط رہی، کہیں حسن ظن سے وہ آپ فائدہ نہ اٹھا جائے، ناجائز فائدہ۔ مدد کرے مظلوم کی، لیکن اس میں بھی کہا کہ کہیں وہ تمہارے اس جذبے کو ایکسپلائٹ نہ کرے، اتنی سینس تم میں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک اسلام کی بہت اہم عبادت، اور عجیب طریقے سے امام کے چاہنے والوں نے مظلوم کی مدد کی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کل کہا، ایک نوجوان نے، کہ مولانا آپ بہت فاسٹ پڑھتے ہیں تو بعض اوقات بات سمجھنا مشکل ہوتی ہے۔ میں نے کہا اب تو میں کوئی بھی فاسٹ نہیں پڑھتا، جو فاسٹ دیکھنا تھا تو آج سے 40 سال پہلے آپ اس کو دیکھتے کہ میری تقریر کتنی فاسٹ ہوتی تھی، لیکن یہ واقعے میں شاید تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں پریشانی ہو، اب جو واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر میری طرح سے آپ نے یہ سنا ہوا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہلول دانہ ہارون کے دربار میں پہنچے، مظلوم کی مدد کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ، چٹکلا ٹائپ کا۔ بہلول دانہ کے واقعات تو آپ کو پتہ ہی نا کہ لوگ کتنا شوق سے سنتے ہیں، میں موضوع کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں۔ دعا کیوں ٹھکرائی جاتی ہے؟ تو مظلوم کی مدد کے بہت سارے طریقے۔ اچھا، لفظ مظلوم سنتے ہی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جن کا قتل عام ہو رہا ہے، جن کے گھر جلائے جا رہے ہیں، جن کے بچے مارے جا رہے ہیں، جن پر بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، جن پہ نہیں، خالی وہی مظلوم نہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسی بچی ہے کہ جس کے اوپر اس کا شوہر اس کا حق ادا نہیں کر رہا، وہ بھی مظلوم۔ کوئی ایسا مرد لڑکا ہے کہ جس کی بیوی اس کا حق ادا نہیں کر رہی، وہ بھی مظلوم ہے وہ مرد۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا ایکسپلائٹ نہ کیا جائے اور اپنی لیمٹ میں رہ کے آدمی کام کرے۔ یہ چیزوں کی وضاحت ضروری تھی لیکن آج وقت نہیں ہے۔ جو جملہ میں نے پہلے دن نہیں کہا آخری دن کہہ دوں، اور فی الحال میری آئندہ کی پلاننگ میں دوبارہ اس طرف آنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، لیکن بس وہ کئی دفعہ جھوٹا بن چکا ہوں تو اس کو تو یہیں روکتا ہوں۔ پھر کبھی موقع ملا تو اس کو سمجھاؤں گا کہ آخری زمانے میں کہا گیا کہ ہر عبادت کے ذریعے سے لوگ تمہیں ایکسپلائٹ کریں گے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں کنفرم آپ کو پتا ہے کہ اس آدمی پر، اس لڑکی پر، اس بچی پر، اس بچے پر ظلم ہو رہا، وہاں تو آدمی کو یقیناً جتنا اس کی کیپیسٹی ہے اور جتنا اس ملک کے قوانین اجازت دیتے ہیں آگے بڑھنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہلول داخل ہوا ہارون کے دربار میں، دیکھا کہ ہارون اور اس کے سارے وزیر وغیرہ ذرا پریشان بیٹھے۔ یہ اس طرح کی پریشانی نہیں ہے کہ گھر میں فاقہ آ گیا، مصیبت آ گئی، یہ پریشانی ہے جیسے آپ کو ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور آپ جو ہے نا کہیں جا کے اٹک جائیں۔ میں مثال تو شطرنج کی دینا چاہ رہا تھا لیکن ممبر پہ یہ بیہودہ مثال مجھے اچھی نہیں لگی۔ اس طرح کی پریشانی۔ بہلول نے ہارون سے پوچھا کہ کیا مسئلہ؟ کہا یہ ایک آدمی آیا، ایک مسئلہ لے کر آیا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے باری باری کوشش کی، ناکام رہے۔ اب حکمرانوں کے وزیر جو ہے نا وہ کوئی احمق آدمی نہیں ہوتے ہیں، وہ حکمرانوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ عقل مند ترین آدمیوں کو وزیر بنایا جاتا ہے، تبھی تو ہارون نے آگے چل کر امام کے صحابی علی ابن یقطین کو وزیر بنایا، متوکل نے آگے چل کے فتح خاقان کو وزیر بنایا، اکبر بادشاہ نے 9 میں سے 5 رتن شیعہ رکھے۔ تو حکمرانوں کے مشیر، حکمرانوں کے وزیر سب کوشش کر کے ناکام ہو گئے۔
بہلول نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہے مسئلہ. وہ جو آدمی آیا تھا نا، یہ ایک قسم کا بادشاہوں اور حکمرانوں کا ایک ہابی یا پاس ٹائم یا اس زمانے کا ویڈیو گیم ہوتا. بہلول نے کہا میں مسئلہ حل کر دوں گا، لیکن پھر تمہیں میری ایک ڈیمانڈ پوری کرنا ہوگی. کہا اچھا وہ بات کی بات ہے، پوری کریں گے، وعدہ ہے جو مانگو گے دے دیں گے. کیا؟ پھر وہی مسئلہ. یہ بہلول کا واقعہ ہے. کہا کہ یہ آدمی آیا، بولو بولو تم بولو. وہ آدمی اس نے کہا کہ دریا، میرے بچپنے میں تو یہ بہت مشہور تھا، ابھی بھی ہوگا، لیکن آج کی نئی نسل تو ویڈیو گیم کے آگے کوئی چیز نہ سمجھے. جو کوک کے آگے زمزم کو اہمیت نہ دینا تو اس کے لیے تو یہ کوئی اس قسم کے واقعات تو پرانی بات ہے. لیکن میں تو بتا رہا ہوں مظلوم کی مدد کا. ایک آدمی ہے، دریا کے ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہے. اس کے پاس 3 چیزیں، ایک شیر ہے، ایک بکری ہے، گھاس کا گٹھا ہے. کشتی ایسی ہے کہ اس میں صرف ایک چیز ایک وقت میں جا سکتی ہے. کیسے تینوں کو وہاں لے کے جائے؟ وہ اکیلا. تو ہم نے اس سے کہا کہ وہ شیر کو لے جائے. تو اس آدمی نے جو سوال کر رہا ہے اس نے کہا تو بکری گھاس کھا لے گی، جب واپس آئے گا تو گھاس ختم. اچھا تو پھر ایسا کرے کہ وہ گھاس کو لے جائے. تو کہا شیر بکری کو کھا لے گا. اچھا تو پھر ایسا کرو بکری کو لے جاؤ. ہاں ٹھیک. شیر گھاس تو نہیں کھاتا نا. چلا گیا. پھر واپس آئے گا، اب کیا کرے؟ کہا گھاس لے جائے. کہا گھاس وہاں چھوڑے گا تو بکری پہنچ چکی ہے، وہ گھاس کھا لے گی. نہیں شیر کو لے جائے. کہا شیر کو وہاں چھوڑے گا تو وہاں بکری ہے، تو شیر بکری کو کھا لے گا. بہلول نے مسئلے کہا کہ آپ نے تو بہت سنا ہوگا، یہ تو ہمارے بچپنے کے اندر بہت پوچھا جاتا، شیر بکری اور گھاس کا مسئلہ. بہلول نے وہی جواب دیا پھر کہ وہ ایسا کرے کہ پہلے بکری کو لے جائے، ادھر شیر اور گھاس ہے، شیر تو گھاس نہیں کھائے. پھر وہ شیر کو لے جائے. وہ آدمی بولنے لگا کہ ادھر تو شیر بکری کھا لے گا. نے کہا نہیں، بکری واپس لے آئے. پھر گھاس لے کے جائے. وہاں شیر گھاس ہے تو نہیں کھائے گا، تو پھر بکری کو لے جائے. ہارون نے کہا شاباش تم نے مسئلہ حل کر دیا، بتاؤ کیا انعام ہے؟ کہا تیری قید میں جو اس وقت 19 سادات کرام ہیں ان سب کو رہا کر. میرا انعام یہ، مجھے یہ انعام چاہیے. ہارون نے کہا تو مجھ سے کتنی ہی دولت مانگ لیتا، مجھ پر یہ چیز گراں نہ گزرتی. لیکن ایسا مطالبہ کیا، لیکن جو کہ میں وعدہ کر چکا. تو بہلول نے اس طرح سے کتنے صاحبان ایمان کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر. یہ وہی ہارون ہے کہ جس نے حمید ابن قحطبہ کو بھیجا تھا تلوار لے کر کہ وہ 60 سید وہاں قید ہیں، جا کے سب کی گردنیں اڑا کے کنویں میں ان کو ڈال دو. لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا. بہلول نے کہا کہ 19 جو سادات ابھی گرفتار ہو کے آئے، بس میرا انعام یہی ہے کہ تو ان کو آزاد کر دے. کیونکہ معصوم کا جملہ یہ ہے کہ جب تک کہ مظلوم کی مدد نہیں کرو. اب آئیے، یہ تو خیر بہلول کا ایک واقعہ تھا، ذرا سا چٹکلا نما. ایک بہت اہم حدیث سن لیجئے اور اس کے بعد آج کی مجلس مصائب کے مرحلے پر جائے گی. امام علی ابن یقطین کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، اگر پہلے نہیں سنا تو اب زیارت کی وجہ سے جب بھی آپ کاظمین میں جاتے ہیں تو علی ابن یقطین کا واقعہ پڑھا جاتا ہے، جس کو امام نے اس شرط پر وزیر اعظم بننے کی اجازت دی کہ مومن کی مدد کرنا. وہ الگ واقعہ، یہ واقعہ نہیں سنا رہا ہوں. اس کے باپ یقطین، اور یقطین کے کئی بیٹے تھے، سارے کے سارے امام کے محب تھے. تو پہلے باپ کی بات سن لیجئے. باپ یقطین وہ کہتا ہے کہ میں اہواز کا رہنے والا تھا، بیسیکلی اہواز کے تھے، بعد میں یہ سب لوگ بغداد شفٹ ہوئے. وہاں پہ ایک نیا گورنر آیا، اور یہ گورنر جب آیا تو اس نے سارے اکاؤنٹس چیک کرنا شروع کیے، جس کے اوپر جو قرضے نکلتے تھے یا گورنمنٹ کا جو پیسہ دینا تھا بڑی سختی کے ساتھ سب سے لینا شروع کی. اس سے پہلے والا گورنر جو تھا ذرا سا لینینٹ تھا. دیکھیں ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، جو قانون کی پابندی نہیں کرے ہم اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ کتنا اچھا آفیسر. اور جب قانون کے مطابق چلے ہم کہتے ہیں کیسا بے وقوف، کیسا بےہودہ آدمی ہے، بڑا ظالم آج ہم کو راستے میں مل گیا. بھائی میں تو کسٹم میں دیکھتا ہوں کوئی بہت ہی نرم قسم کا کسٹم آفیسر ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں کیا ہے سامان میں، لے جائیے آپ پتہ نہیں کیا کیا لے کے آ گئے. ہم نے کہا بہترین، بیسٹ، ایسا شریف جنٹل مین ہونا چاہیے. اور جب قانون کے مطابق ایک ایک چیز چیک کر رہا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا، ارے بہت ہی ظالم ملا آج ہم کو. تو یہ چیز شریعت پہ بھی آتی. مرجے بھی اگر آپ کو ایک نرم نظر آئے، ایک سخت نظر آئے تو سخت مرجے، نہیں موضوع کہیں اور نہ چلا جائے واپس آتا. اب یہ آیا، یہ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے، آدھا قانون. کہا میرے اوپر آلریڈی اتنے قرضے چڑھ گئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے. پورا لمبا واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. شہید دست غیب نے گناہان کبیرہ کے گناہ نمبر 30 میں مظلوم کی مدد کرنا، اس میں یہ واقعہ لکھا. تو اب جب مجھے پتہ چلا کہ
کہ وہ آ رہا ہے حساب کتاب کر رہا ہے. میں نے اپنی جگہ حساب کتاب کیا تو مجھے پتا چلا کہ اگر میں نے پورا پیمنٹ کر دیا تو میرا تو سارا اثاثہ جائیداد مکان سب چلا جائے گا. ظلم نہیں کرے گا وہ, لیکن وہ جتنا میرے اوپر قرضہ ہے میں بہت پریشان. کسی نے مجھ کو بتایا کہ یہ شیعہ ہے جو ابھی میں بات کر رہا ہوں نا کہ بڑے بڑے ظالم حکمران, یہ منصور دوانقی کا زمانہ ہے. کتنا ظالم کہ جس نے سادات کے خون سے بغداد بنائے, لیکن ایک شیعہ اس کا گورنر. ادھر ہارون جیسے کا جس نے 7ویں امام کو 14 سال قید میں رکھا, اس کا گورنر شیعہ. ادھر متوکل جس نے کربلا کے نام و نشان کو مٹانا چاہا, حل ول چلا کے, اس کا وزیر اعظم شیعہ. یہ ایک پیغام بھی ہے. بار بار امام کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا باصلاحیت بناؤ کہ تمہارے خون کے پیاسے بھی محتاج ہو جائیں تم سے مدد لینے کے لیے, کہ جیسے ہم کو دیکھو ہمارے خون کے پیاسے بھی پریشانی ہوتی ہے تو لولا علی اللہ لکا کہتے ہوئے ہمارے پاس ہی آتے ہیں. یہ ہر مومن کے لیے ایک پیغام ہے. اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی نئی نسل کو اتنا تو کہ تم معاشرے کی ضرورت بن جاؤ. وہ تمہارے دشمن بھی ہوں لیکن تمہیں اپنے ساتھ ملانے پہ مجبور ہو جائے. تو واپس آ جائیے. کہا کہ کسی نے کہا تو مومن ہے. اب میں دل میں امید بھی آئی, ڈر بھی آیا. امید آئی کہ مومن ہے تو کوئی خیال کرے گا, کیونکہ امام کا تو سختی سے حکم ہے کہ ہر مومن دوسرے کی مدد کرے, حرام کام میں نہیں, جائز کام مومن. لیکن اگر یہ مومن نہ نکلا, میں نے جا کے اس سے ذرا امام کا نام لیا تو منصور کا گورنر ہے نا, فوراً گردن. کہا میں مال بچانے جا رہا ہوں, جان چلی جائے گی. بہت پریشان. اس سال مجھے حج پہ جانا تھا, میں حج پہ گیا. حج کے بعد امام سے ملا, چھٹے امام سے شہر مدینہ میں, اور کہا فرزند رسول اتنا میرا مسئلہ ہے کہ میری ساری زندگی کی جائیداد اثاثے کیش سب میرے ہاتھ سے نکل جائے گا, اور یہ سنا ہے کہ وہ مومن ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ جب تک کہ کنفرم نہ ہو یہ بات اس سے کیسے پوچھوں. امام نے کہا نہیں میں بتاتا ہوں, وہ مومن, وہ ہمارا چاہنے والا. اور پھر امام نے 2 لائنوں کا ایک خط لکھ کے دیا, جس کو یہ خط بھی دیکھنا ہے تو گناہ کبیرہ میں دیکھ لے. عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, گجراتی میں بھی ہے. امام نے 2 لائنوں کا خط لکھ کے دیا کہ ہمارا شیعہ ہے, اور پھر اس سے کہا کہ اس کی مدد کرو. اب یہ واپس آئے. جب یہ واپس آئے تو اب یہ خط آ چکا تھا. رات کے وقت اس سے ملنے گئے. گورنر نے بلا لیا, پہنچے. کہا تم کیوں آئے ہو؟ کہا کہ تم کیا امام کے شیعہ ہو؟ اس نے کہا یقیناً. کہا یہ خط امام کا لے کر آیا ہوں. خط؟ تو کیا تم امام کے پاس گئے تھے؟ کہا گیا تھا حج میں. وہ ایک دم سے گورنر کھڑا ہوا, پہلے تو ان آنکھوں کو بوسہ دیا کہ یہ وہ مبارک آنکھیں ہیں جنہوں نے امام کے چہرے کی زیارت کی. اس انداز سے لگ رہا ہے کہ یہ امام کے پاس نہیں جاتا تھا, کیونکہ ایسے تمام لوگوں کے پیچھے گورنمنٹ کے اسپائی لگے ہوئے ہوتے ہیں. گورنر کیا کر رہا ہے, وزیر کیا کر رہا ہے, وزیر اعظم, تو وہ خود نہیں جاتا تھا. لیکن اتنا تڑپ رہا تھا وہ زیارت امام کے لیے کہ ان آنکھوں کو بوسہ دیا جو امام کی زیارت کر کے آ رہے ہیں. اور خط ملا تو خط کو پہلے چوما اور سر پہ رکھا. یہ سارا لکھا ہوا ہے, پورا آپ جا کے کتاب میں پڑھ لیجئے گا. اور اس کے بعد کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ اچھا کافی, یعنی گورنرز کے پاس کچھ پاورز تو ہوتے ہیں نا کہ 30% معاف کر دو, 40% معاف کر دو, 50%, جتنا اس کے اختیار میں تھا میکسیمم معاف کیا اس نے. اس کے بعد کہا جو باقی ہے نا وہ میں اپنے مال سے دے دوں گا اور تمہیں کچھ نہیں دینا, کیونکہ تم امام کا خط لے کر آئے. یعنی جو ان کی حیثیت بھی آخر میں بن رہے کا وہ بھی نہیں چاہیے. امام کا خط لے کر آئے ہو, میرے لیے اتنی بڑی تم سعادت لے کر آئے ہو کہ میرے نام امام کا خط ہے, تو جتنا باقی بھی بچتا ہے فراڈ نہیں کریں گے, چیٹنگ نہیں کریں گے, گورنمنٹ کو دھوکہ نہیں دیں گے, وہ میں اپنی تنخواہ سے اپنے مال سے دے دوں. اور اس کے بعد غلام سے کہا کہ گھر میں جتنا سامان ہے لے کر آؤ. سامان آیا تو اس نے صندوق کھولا, جتنے کپڑے تھے آدھے اس کو دے دیے, آدھے اپنے لیے رکھے, جتنا کیش تھا آدھا اس کو دیا, آدھا اپنے لیے رکھ لیا. کہا تم امام کے پاس سے آئے ہو, میں نے تمہاری مدد بھی کی ہے اور تم میرے مومن بھائی ہو. اب یہ باہر آیا بہت خوش. یہ عام آدمی نہیں ہے. علی ابن یقطین جیسے پرائم منسٹر کا جس کو امام نے اتنی عزت دی, ان کے باپ, اور ان کا احترام بہت زیادہ. یہ پورا خاندان کہلاتا ہے آل یقطین. جیسے میں نے ایک دن پڑھا تھا کہ زرارہ ابن آیون جو چھٹے امام کے پاس شامی آیا تھا, تو امام نے کہا کہ فقہ میں اس سے بات کرو. وہ پورا خاندان آیون ہے. کچھ بہت مشہور خاندان ہے جن میں ایک نہیں 4 5 باپ, پھر 4 بیٹے, پھر پوتے. تو یقطین بہت اہم شخصیت. خیر بہت خوشی کے سے باہر آیا, سب کچھ بچ بچا گیا. اب اس نے دل میں سوچا کہ یہ خود گورنر ہے, اچھی خاصی اس کی تنخواہ, میں اس کو کیا تحفہ دوں؟ دنیاوی چیزیں تو سب بیکار.
دل میں ارادہ کیا کہ حج سے بہتر کوئی تحفہ، حج تو میں کروں گا، حج کی دعا سے بہتر کوئی تحفہ نہیں، دعا۔ آخر میں بھی دعا پہ بات آ رہی ہے اور مظلوم کی مدد۔ اگلے سال میں پھر حج پہ گیا، جبکہ میرا پلان نہیں تھا، لیکن گیا اس کے لیے، حج خود کیا۔ پھر خانہ کعبہ میں بھی دعا مانگی۔ جب بھی آپ حج پہ جائیں گے آپ کو علماء آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ ائمہ کی طرح نہیں ہے، رسولوں کی طرح ہے۔ جملہ سمجھا دوں، گرچہ خاصا وقت ہو جائے گا، لیکن چونکہ کل ویکینڈ ہے اور میں تو چند گھنٹوں کے بعد فلائی کرنے والا ہوں، ایک سوال یہ آتا ہے جو میں مکے میں بات کو آسان کرنے کے لیے مجمع سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے یہ خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے، یہ امام کی طرح ہے کہ رسول کی طرح؟ تو لوگ چکرا کے کہتے ہیں کہ مولانا اس سوال کا پہلے آپ مقصد تو بتائیے، کانٹیکسٹ۔ امام کسے میں کہتا ہوں کہ جہاں اول اوسط آخر کل ہونا سب ایک ہے، سب کا رتبہ برابر ہے، سب کی فضیلت برابر۔ اور رسول کسے کہتا ہوں؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ پہلے دن، ایک دن پہلے دوسرے پارے کی آیت آئی تھی، آج تیسرے پارے۔ رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ تو رسول کسے کہتے ہیں؟ جن میں رتبے ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا۔ امام کسے کہتے ہیں؟ صغیر ہونا و کبیر ہونا سواء، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، سب بالکل برابر ہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں کعبہ کیا امام کی طرح ہے؟ یعنی کعبے میں کہیں بھی چلے جاؤ جہاں دعا مانگو برابر ہے، یا رسولوں کی طرح ہے کہ اس جگہ کی دعا اس جگہ سے بہتر ہے؟ یہ بھی کعبہ ہے وہ بھی کعبہ۔ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، کعبہ رسولوں کی طرح ہے، حجر اسود کے قریب کی دعا بہتر ہے، ملتزم کی دعا بہتر ہے، مستجار کی دعا بہتر ہے، باقی دیواریں بھی کعبے کی ہیں، لیکن ان دیواروں کا ثواب زیادہ ہے۔ تو ذرا سی میں نے حج کی بات چھیڑ دی، کیونکہ حج بھی میرا ایک ایسا موضوع ہے کہ ادھر چلا گیا تو واپس آنا مشکل ہے، لیکن آپ کے چہرے بتا رہے کہ واپس آ جاؤ تو واپس آتا ہوں۔ حج پر گیا، جہاں جہاں کی دعا بہت زیادہ اہم ہے اس کے لیے دعا مانگی۔ پھر مدینے گئے۔ اب مدینے میں تو ہر ایک کو پتا ہے کہ جو جنت کا باغ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ آج کل اس کے بغیر پرمٹ لینا پڑتا ہے اور آن لائن ایپ پر جا کر بکنگ کرنا ہوتی ہے، تو اب سب کو پتا۔ وہاں بھی اس کے لیے دعا مانگی۔ پھر امام کے پاس گئے، امام کو دیکھا اور کہا فرزند رسول، آپ نے جو پچھلے سال حج میں خط لکھ کے دیا تھا، یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ اس آدمی نے مجھے اتنی عزت دی، گورنر ہے، اور جتنا میرا قرضہ ورزہ تھا کسی طرح سے جو اختیار میں تھا معاف کیا، باقی اپنی جیب سے دیا، وہی نہیں بہت سے تحفے بھی دیے۔ اب یہ راوی، میں نے کہا عام راوی نہیں ہے، کوئی معمولی راوی نہیں، یقطین، علی ابن یقطین کے بابا، یاد رکھیے ان کا نام۔ کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا کہ امام کا چہرہ خوشی سے کھلتا جا رہا ہے، اتنا امام کے چہرے پہ ایک سرخی آ رہی ہے خوشی کی، ایک نور آ رہا۔ میں نے کہا مولا کیا اس نے آپ کو خوش کیا؟ کہا اتنا خوش کیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، ایک مومن کی مدد کر کے۔ امام رکے، ابھی آپ بھی رکیے، امام رکے۔ خیر آپ کو تو رکنا ہی ہے، نہ میں تو نعروں کا وقت دیتا ہوں نہ صلوات کا۔ تو اب امام راوی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا امام کے چہرے کی وہ مسکراہٹ، وہ سرخی، وہ جو گلو، چہرہ جو ہے نا گلو چمکنے لگتا ہے، وہ چمک بڑھ گئی۔ میں نے کہا مولا تو کیا اس نے آپ کو خوش کیا؟ کہا صرف مجھے خوش نہیں کیا، میرے بابا سے لے کر حسن اور حسین تک کو خوش کیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ امام کا چہرہ اور خوش ہوا، خوشی کا عالم۔ میں نے کہا مولا اب کیا ہوا؟ کہا کہ میرے دادا علی ابن ابی طالب کو اس نے اس وقت اتنا خوش کیا ہے، چہرہ اور خوش ہوا، خوشی کا عالم۔ میں نے کہا کہ مولا اب کیا ہوا؟ کہا کہ رسول خدا اس وقت اتنا خوش ہوئے اس کے عمل سے۔ اب تو بات رک گئی نا؟ نہیں رکی، امام کا چہرہ اور چمکا۔ اور امام سے میں نے پوچھا مولا اب کیا ہوا؟ کہا اس وقت عرش پر اللہ اتنا خوش ہو رہا ہے اس مومن سے، یہ اللہ کو خوش کرنے کا سبب بنا۔ ذرا دیکھیے روایت انداز، اور میں نے اسی لیے پورا ریفرنس دیا تاکہ آپ جا کے چیک بھی کر لیں، اور بہت اہم روایت ہے، پڑھنا بھی چاہیے کہ امام نے اپنا، پھر اپنے بزرگوں کا، پھر مولا کا، پھر رسول کا، پھر کہا اللہ خوش ہوتا۔ اللہ خوش ہے اس وقت، ہوتا نہیں ہے، خوش ہو رہا ہے اس کے عمل سے۔ تو جس کے پاس جتنا اختیار ہے، جس کے پاس جتنے وسائل ہیں، اور جس کے پاس اتنی سمجھ ہے کہ کوئی اس کو ایکسپلائٹ نہ کرے، اس کا خیال کرتے ہوئے، بہت اہم یہ ایک مسئلہ اور بہت بڑی عبادت۔ ادھر امام کی وہ حدیث کہ یہ نہیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر نہیں کہنا کہ مولانا آپ نے تو اتنی اسٹرانگ دعا بتائی، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ یہ بھی دیکھ لو نا کہ تم نے اس کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں ڈالی۔ اور اگر یہ والا نیکیوں میں سے ایک یہ نیکی کرو تو دیکھو اب یہاں پر جملہ میرا اصل میں یہ بنا، امام، رسول اور اللہ خوش۔ اب ایک حدیث اور سن لیجئے، وہ صرف اس کو بیلنس کرنے کے لیے۔ ایک بار جبرائیل رسول خدا کے پاس آئے تھے
اور بعض روایتوں میں ہے کہ معراج کے سفر میں رسول خدا جبرائیل ساتھ ساتھ چلے تھے نا، کہاں تک؟ وہ بیری کے درخت تک. تو اس میں رسول نے پوچھا، لمبا سفر ہے، باتیں کرتے ہیں یا یہ کیا ہے؟ تو رسول نے کہا کہ اے جبرائیل، فرشتے بھی کبھی ہنستے ہیں، وہ ہے خوشی والا ہنسنا جو امام کے چہرے پہ تھا، اور یہ ہے کیا جو کل میں کہتا موکری والا ہنسنا، موکری بھی نہیں کہیں گے. کہا کہ یا رسول اللہ ہاں فرشتے ہنستے بھی ہیں روتے بھی ہمیشہ. کہا نہیں، صرف 3 موقعوں پہ ہنستے ہیں، 3 موقعوں پہ روتے ہیں. تو امام نے کہا کہ ہنستے کب ہے؟ اب یہ میری حدیث پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ پرانے زمانے کا جو پورا لائف اسٹائل تھا اس میں حدیث کا پہلا ٹکڑا تو فٹ بیٹھتا ہی نہیں. پہلے زمانے میں جب الیکٹریسٹی نہیں تھی تو مغرب اور عشاء کے بعد تو شہروں پہ قبرستان کا سناٹا، کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، آدمی اندھیرے میں جا کے سو جاتا. اللہ صبح، کیا ہندی میں کیا کہتے ہیں، یا اردو میں پاؤ پھٹنا، ڈان، فجر کا وقت، تب لوگ گھر سے نکلتے ہیں. جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ فرشتے ہنستے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سارا دن لغویات، فضول کاموں میں لگا رہا، گھر آیا، کھانا وانا کھایا، نماز پڑھی، پھر ایک مرتبہ لغویات شروع ہو گئی. تو میں سوچتا تھا کہ یہ تو حدیث جس زمانے کی ہے وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. عشاء کے بعد لوگ سوتے تھے، فجر کے وقت قریب اٹھتے. لیکن جب سے اب یہ فیس بک اور یہ آئی فون اور جب یہ ٹی وی اور یہ یوٹیوب آیا تو دن سے زیادہ رات کے وقت اب لغویات ہوتی ہے. فرشتے ہنستے. سارا دن تم نے اللہ کی مخالفت کی، پیٹ نہیں بھرا کہ رات جو بچی تھی اس کے اندر بھی تم اللہ کے خلاف چلے گئے. ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر سلسلہ چل رہا ہے، وہاں فرشتے ہنس رہے ہیں. تو مولانا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، فرشتوں کو ہم ہنسا رہے ہیں. خیر، اور اس کے بعد کہا کہ فرشتے ہنستے ہیں جب ایک آدمی کا ایک مکان بن گیا، ایک جائیداد ہو گئی، اس کا ایک سورس آف انکم ہو گیا، پیٹ نہیں بھرا اس کا، دولت کے بھوکے کا پیٹ نہیں بھرتا، اب دوسرا مکان بنانا. جی یہ رہنے کے لیے ہے تو وہ انویسٹمنٹ کے لیے، تو دوسرا بنا تو تیسرا بنانا ہے، تو تیسرا بنا تو چوتھا بنانا. فرشتے ہنستے. یہ سب یہاں چھوڑ کے جاؤ گے، لے کے تو نہیں جاؤ گے نا، ضرورت پوری ہو گئی پھر بھی سلسلہ نہیں رک رہا. اور تیسرا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں اکثر پڑھتا ہوں، جب کسی عورت کو قبرستان میں لے جا کے دفن کیا جاتا اور ایک آواز لگتی ہے کہ سارے نامحرم ہٹ جائے، جو خالی محرم ہے وہ آ کے اس کا دیدار کرے، پھر اس کو چھپایا جاتا ہے، بڑی احتیاط کی جاتی ہے اس عورت کے لیے، جبکہ آلریڈی وہ کفن میں ہوتی ہے. کفن ایک فل فلیج حجاب ہے، اس کے باوجود یہ احتیاط ہوتی ہے. فرشتے ہنستے. جب زندگی میں دیکھنے کے قابل تھی تو اس وقت سب کو دکھا رہا ہو، سب کو دکھا رہی ہے اپنے آپ کو، بال بھی کھلے ہیں، جسم بھی کھلا ہے، ماہیں بھی کھلی ہے، گردن بھی کھلی ہے. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ صرف محرم دیکھے نامحرم. اور جب دیکھنے کے قابل ہی نہ رہی، کوئی انتہائی مریض ذہن کا آدمی ہوگا جو میت عورت کے بارے میں کوئی برا خیال رہا ہے، جب کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، کچھ دیر بعد سڑ جائے گی تو سارا حجاب یاد آ رہا ہے. فرشتے ایک مرتبہ ہنس رہے ہیں کہ یہ کیا جوک ہو رہا ہے، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ والی الٹی کھوپڑی امام کے ماننے والوں کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس ہوتی ہے جو کہتے ہیں فلاں صاحب فرار نہیں ہوئے، تشریف لے گئے. اور اس میں بھی ایک جملہ کہنا وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ نہیں وہ تشریف لے گئے، مرسیڈیز ان کے لیے لائی گئی تھی، اس میں آرام سے بیٹھے تھے، پھر وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. لیکن آل محمد کے ماننے والے وہ اس قسم کی چیز کہ اب جیسے اس نے کہا کہ وہ جب تک دیکھنے دکھانے کے قابل ہے تو اپنے آپ کو نہیں چھپا رہی ہے، اس وقت تو اتنا ایکسپوجر. فرشتے ہنس رہے ہیں اور فرشتے روتے ہیں. 3 مرتبہ روتے ہیں. کہا پہلی مرتبہ اس وقت روتے ہیں کہ جب کوئی شخص علم دین حاصل کرنے نکلے اور دور دراز کے علاقوں میں جائے. دیکھیں آج کل ٹریولنگ اتنی آسان ہو گئی کہ اگر کوئی قم نجف میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ودن 10 آورز 12 آورز وہ یہاں آ جائے گا. پہلے زمانے میں ہندوستان سے لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، 3 مہینے کا ٹریول ہوتا تھا، 10 سال وہ اپنے گھر نہیں آ سکتے تھے. نہ پوسٹ کا سسٹم تھا، نہ یہ فون کا سسٹم تھا. وہاں آئیں گے، جائیں گے، 6 مہینے گزریں گے، ہم تعلیم میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. بالکل وہ اکیلا ہوتا ہے وہاں حوضے کے اندر اور اپنے گھر سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہوتا. خط آ جاتے تھے کبھی کبھار، وہ والے خط، یہ پوسٹ والا سسٹم نہیں، وہ جو قاصد خط لے کے آتا. تو بعض علماء کے حالات میں وہ خط اٹھا کے مٹکے میں ڈال دیتے تھے کہ پڑھنا بھی نہیں، کوئی ایسی خبر نہ ہو کہ جانا پڑے. تو کہا جب ایسا آدمی غربت کی عالم میں مارا جائے تو فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ایک یہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب کسی کے اولاد نہیں ہو رہی، اچھا اگر اولاد نہ ہو رہی ہو نا،
میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، آج بھی دعا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایک دعا بھی بتا دوں۔ 2-3 مومنین نے اسی 8 دن میں مجھ سے پوچھا۔ یہ ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، اور میں نے کئی دفعہ بتایا، اب تو کئی علماء بتاتے ہیں، میں تو عالم بھی نہیں، لیکن 1 منٹ کے اندر اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو ایک اللہ سے ایک منت مانے کہ اگر میرے یہاں اولاد ہوئی، یہ ذرا ریکارڈنگ نہ کریں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کو پتہ ہے نا میرا آئی سائٹ کا پرابلم ہے نا، بالکل میرا کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انتظامیہ اعلان کرنا شاید بھول جاتی ہے، میں بھول جاتا ہوں میں کہاں تھا، کیا کہہ رہا تھا۔ وہ شاید آسمانوں کی بات ہو رہی تھی کہ جبرائیل کا نام کیوں آیا تھا، کچھ طرح سے یاد دلائیے مجھے۔ ہاں کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو، میں نے واقعی میں بالکل کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے، یہ آئی سائٹ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میں اندھیرے میں آ گیا۔ اب اندھیرے میں آ گیا تو پھر دوبارہ روشنی میں آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ منت مانے کہ اگر میرے یہاں بیٹا ہوا تو میں اس کا نام مسلم رکھوں گا، اور واقعاً یہ ایسا مجرب عمل ہے۔ میرے والد کے دوست ہیں مولانا مسلم مہندی صاحب، جرول انڈیا کا علاقہ، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، اکبر مہندی جرولی، پھر مسلم مہندی جرولی۔ انہوں نے خود مجھے بتایا میرے والد کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے میرا نام مسلم رکھا۔ میں تمہارے سامنے، اس وقت ان کی عمر 75 سال تھی، اور اس کے علاوہ یہ ایک منت، اور جس نے یہ منت بتائی ہے وہ اپنے زمانے کے عظیم ترین مرجع سے آغا ابو الحسن اصفہانی۔ آج اگر آپ زیارت کو جائیں نا تو بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے سلمان پاک، جہاں سلمان فارسی کی قبر ہے، اور سلمان فارسی کے بالکل برابر حذیفۃ الیمانی کی قبر ہے دوسرے ہال میں، وہاں پہ ایک بہت بڑی فوٹو ہے۔ حذیفۃ الیمانی کہیں اور دفن تھے، ان کی قبر میں پانی آنے لگا، یہ ابھی کی بات ہے، 100 سال بھی نہیں ہوئے، 90 سال۔ انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں، جو فیصل تھا عراق کا بادشاہ، جس کا بیٹا فیصل ثانی پاکستان دورے پہ آیا تھا 58 میں، بعد میں مارا گیا تھا، تو اس فیصل کے خواب میں 3 رات آئے کہ مجھے اس پانی سے بچاؤ، اور کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو آغا ابو الحسن اصفہانی اس وقت مرجع تھے، وہ یہ لکھا ہوا ہے، پورا واقعہ بھی لکھا ہے، فوٹو بھی۔ انہوں نے کہا قبر کھولو، پیغمبر کا صحابی اور وہ نیک صحابی جس کو رسول نے منافقوں کے نام بتائے تھے، اور ایک صاحب بہت گھبرا کے پوچھتے تھے میرا نام ہے کہ نہیں ہے، میرا نام ہے کہ نہیں ہے، تو وہ میت نکالی، بالکل ٹھیک ٹھاک میت۔ پھر عراقی آرمی نے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، سیلوٹ کیا، اور پھر وہ لا کے یہاں دفن کیے گئے۔ تو اس کی پوری تصویر بھی، پورا واقعہ نیچے لکھا، صرف نام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بادشاہ نے اس وقت کے مرجع سے پوچھا، وہ عظیم مرجع۔ یہ ان کا بتایا ہوا عمل ہے، عمل کر کے دیکھیے گا۔ میں تو کم از کم 15 ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کا نام مسلم ہے، اور اس لیے ہے کہ ان کے والدین کی اولاد نہیں ہوتی، اور میری مجلس سن کر یا کسی اور عالم کی مجلس سن کے انہوں نے منت مانی تھی، اور اس منت کا اصول وہی، یعنی اس منت کا فلسفہ وہی ہے جو جناب عباس کے باب الحوائج ٹائٹل کا ہے، ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جناب مسلم کی اولاد دنیا میں ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہو گئی؟ جتنی ان کی اولاد تھی سب کربلا میں شہید ہوئے یا کوفے میں۔ اللہ نے کہا مسلم تو نے اپنی ساری اولاد میرے حکم پہ قربان کی ہے، اب تیرے حکم پر قیامت تک جو اولاد مانگے گا میں اس کو اولاد دوں گا۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ کسی کا احسان باقی نہیں رکھتا، اگرچہ لفظ اچھا نہیں استعمال کیا میں نے۔ تو یہ جناب مسلم کا نام اس لیے مسلم کے نام پہ من، تو اب جبرائیل کہتے ہیں کہ اب کسی کے اولاد نہیں ہے، اس نے بہت دعائیں کی، بہت کوشش کی، پھر بیٹا ہو گیا۔ اب کئی سالوں بعد ہوا، یہ لوگ ادھیڑ عمر کے ہو گئے، مڈل ایج، اب ان کے دل میں ہے کہ بیٹا جوان ہوگا، پھر ہم مریں گے تو یہ ہماری میت اٹھائے گا، ساری چیزیں کرے گا۔ الٹا ہو گیا، معلوم ہوا کہ بوڑھے باپ بیٹھے رہے، ماں بیٹھی رہی، بیٹا مر گئے۔ اور اس وقت جو بوڑھے ماں باپ کے دل پہ کیا قیامت گزرتی۔ جناب علی اکبر کی جس دن شہادت کی مجلس ہے، جو ہم مرثیے پڑھے جاتے ہیں نا، جوان بیٹے کا مرنا، تو وہ والی کیفیت، ان ماں باپ کی حالت دیکھ کر فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو آتے، روتے ہیں، ساری امید۔ اور یہ ابو ذر غفاری کا واقعہ ہے نا، بیٹا مر گیا، باپ بیٹھا رہا، یعنی ابو ذر زندہ رہے، ان کے بیٹے مر گئے لیکن کہیں اور چلے جاؤں گا۔ تیسرا موقع جب روتے ہیں، کہا جب کوئی یتیم بچہ ہو، کوئی یتیم ہو جائے، اس کا باپ مر جائے، اور وہ رات کو سوتے، تو چھوٹا بچہ رات کو سوتے سوتے گھبرا کے اس کی آنکھ کھلے، شاید اس نے خواب میں باپ کو دیکھا ہو، یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن گھبرا کے آنکھ کھلے، اور وہ اپنے باپ کو یاد کرے،
اور جو اس کی نگرانی کے لیے دائی رکھی گئی ہے وہ اس کو ڈانٹ کے کہے کہ خاموش ہو جا، تیرے رونے سے میری نیند خراب ہو رہی۔ اس وقت جس طرح سے بچہ ڈر کے خاموش بھی ہوتا ہے اور کلیجہ اس کا رو رہا ہوتا، فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ یہ عام بچے کی بات ہو رہی ہے، اور اگر کوئی رسول کی اولاد میں ایسی یتیمہ ہو، ننھی سکینہ باپ کا نام نہیں لے سکتی، یا تماچے لگتے ہیں یا کوڑے پڑتے ہیں، لیکن آج جناب سکینہ کے مصائب نہیں پڑھنا ہے، وہ 2 دن پہلے پڑھ چکا۔ آج مصائب یہ پڑھنا ہے کہ یہ جو امتحان کی باتیں تھی نا، یہ تینوں جن میں فرشتے روتے ہیں، یہ کربلا والوں پہ پوری اتری کہ نہیں اتری؟ عالم غربت میں پورا گھرانہ مارا گیا۔ کیا یہاں بوڑھی ماؤں کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کے لاشیں نہیں اٹھے؟ اور کیا یہاں کے یتیموں کو کبھی گھڑکی، کبھی ڈانٹ، کبھی تماچا، کبھی کوڑا نہیں پڑا؟ ایک پر فرشتے روتے ہیں جبکہ وہ ایک عام سا انسان ہو۔ کہا جس کی رگوں میں رسول کا خون ہو، جنہوں نے شیر فاطمہ کو غذا بنایا ہو، جن کی رگوں میں علی کا خون ہو، وہ ننھے بچے، وہ ان جوان کے والدین۔ مگر جب یہ کربلا کے مصائب کا یہ مرحلہ آتا ہے نا، آپ کو بھی، اور جو میں نے 5 دن مصائب کا آخری جملہ ہمیشہ پڑھا اسی کانٹیکسٹ میں، ہر ایک کو ایک ہی پرسنالٹی یاد آتی ہے۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں یہ کربلا کے مظلوموں کی۔ جب سکینہ پہ ظلم ہو تو سکینہ کو کون یاد آتا ہے، جب زینب پہ ظلم ہو تو زینب کو کون یاد آتا ہے، جب لیلا کو ظلم ہو تو لیلا کو کون یاد آتا ہے۔ یہ بات تقریباً طے شدہ ہے کہ اس عشرہ ثانی کی کسی تاریخ کو کربلا کے شہداء دفن کیے گئے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں 11 محرم کو بھی دفن ہوئے، بعض 13 کہتے ہیں۔ آج کل کربلا میں بنی اسد غالباً 15 کو قبیلہ آتا ہے، لیکن اسی عشرہ ثانی چنانچہ میں آخری مجلس ہمیشہ شہداء کے دفن کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ لشکر یزید چلا گیا، اب میدان کربلا کے اندر وہ بے گور و کفن لاشیں پڑے رہ گئے جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ صرف حسینی قافلے کے، کیونکہ یزید کا لشکر اپنے سارے لاشیں لے کے گیا تھا۔ پہلے لوگ سوال کرتے تھے کہ اسی کربلا میں تو یزیدی بھی دفن ہے، کوئی دفن نہیں ہے، وہ لاشیں لے گئے تھے، کیوں نہ لے جاتے؟ بھائی کربلا سے کوفہ کتنا دور ہے؟ آج تو آپ 40 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ آج تو وہ اپنے لاشیں لے کے گئے تھے کہ اپنے قوم میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان کے قبرستان میں دفن کرنا، صرف حسینی لاشیں رہ گئے۔ بنی اسد کے لوگ ڈرے اور سہمے اپنے خیموں میں بیٹھے، اپنے گھروں میں بیٹھے۔ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ ہاں لشکر یزید جا چکا ہے، تب سارے مرد باہر نکلے، آپس میں ایک میٹنگ کی اور کہا آقا حسین نے کربلا آتے ہی ہم سے وعدہ لیا تھا، ہمیں اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ یہ کہہ کہ سارے مرد تیار ہوئے، ہاتھوں میں بیلچے لیے کہ زمین کھودنا۔ عورتوں نے دیکھا عجیب دن ہے کہ سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ عورتوں نے گھبرا کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، آقا حسین نے کربلا میں آ کے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جب لشکر یزید چلا جائے تو ان کے لاشوں کو دفن کرے۔ عورتوں نے جلدی سر پہ چادریں ڈالی، ابا پہنی، کہا خالی تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، فاطمہ کے لال نے ہمیں بلا کر ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ آج بھی بنی اسد کی عورتیں وہ بیلچے اور ٹوکرے اٹھا کے آتی، ہم بھی چلیں گے۔ بچوں نے دیکھا آج عجیب دن ہے کہ سارے مرد، ساری عورتیں، ہمارے سارے خاندان والے جا رہے ہیں۔ گھبرا کے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اماں بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، بیٹھو۔ کہا لیکن جب ہمیں بتائیے تو۔ کہا جب آقا حسین آئے تھے ہم سے وعدہ لیا تھا۔ بچوں نے تڑپ کے کہا خالی آپ سے وعدہ نہیں لیا تھا، آقا نے ہمیں بلا کے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا کہ لاشیں دفن کریں گے۔ اب عجیب انداز سے یہ قبیلہ نکلا، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیلچے بھی ہیں، ٹوکریاں بھی ہیں، میدان کربلا پہنچے وعدہ پورا کرنا۔ لیکن گھبرا گئے، وعدہ کیسے پورا کریں؟ یہ تو کنفرم ہے کہ سارے لاشیں حسینی قافلے کے، لیکن کوئی لاشا پہچان میں نہیں آ رہا۔ غلام کا لاشا کون سا ہے، آقا کا لاشا کون سا ہے، صحابی کا لاشا کون سا ہے، سید کا لاشا کون سا ہے؟ بھئی کیسے پہچانے؟ پہچان لباس سے ہوتی ہے، لباس لوٹ لیے گئے۔ پہچان چہرے سے ہوتی ہے، سارے سر کاٹ لیے گئے۔ سردار قبیلہ نے کہا اچھا آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، ایسا کرو ایک بڑی قبر تیار کرو، گنج شہیدہ ایک ہی قبر میں سب کو ایک ساتھ دفن کر دو۔
آج بھی آپ کربلا جاتے ہیں، آقا حسین کے پائیں گنج شہید آپ کو نظر آتا ہے، بہت بڑے علاقے میں۔ چنانچہ بڑی قبر تیار ہو گئی، اب لاشیں اٹھانا۔ پہلا لاشا اٹھانے کی باری آئی کہ راہ کوفہ سے ایک آواز آ گئی کہ ٹھہرو، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اونٹ پہ سوار کوئی آ رہا ہے، مگر یہ ایسا اونٹ ہے، نہ محمل ہے نہ ہماری ہے، وہ بیٹھا ہے اور عجیب سوار ہے۔ قریب آیا تو دیکھا یہ عجیب سوار ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی۔ آنے والے نے اونٹ بٹھایا، اونٹ سے اترا، ایک بار ہتکڑی ٹوٹی، بیڑی کھلی، توق نہیں اترا۔ توق 1 سال بعد یزید کے دربار میں کاٹا گیا تھا تو اس طرح کٹا تھا کہ گلے کی کھال بھی ساتھ میں اتر آئی تھی۔ ہتکڑی اور بیڑی کھلی، اور ایک مرتبہ آنے والے نے پوچھا کہ یہ تم کیوں پریشان؟ دیکھیں عام حالات ہوتے تو پہلے اس سے کہتے نا تم کون ہو، لیکن اس وقت پریشان کھڑے۔ کہا کہ ہمیں یہ لاشیں دفن کرنا ہے، ہمیں لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی۔ تو کہا آؤ میرے ساتھ، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہے، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ شوذب کا لاشا ہے، یہ لاشا اٹھاؤ مثلا یہ عابس کا لاشا ہے۔ ایک ایک لاشے کا نام بتاتے، اور دیکھو یہ لاشا اٹھاؤ، یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے، کتنی خوشبو آ رہی ہے اس لاشے میں سے۔ ایک ایک کا نام بتاتے بتاتے لاشا اٹھواتے گئے، ایک لاشا نظر آیا، آنے والا ایک مرتبہ سر جھکا کے بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو۔ یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں، گھوڑوں ٹاپوں تلے پامال پورا الگ الگ جسم ہے، یہ حسن کے یتیم قاسم کا لاشا ہے۔ آگے بڑے، ایک لاشا نظر آیا، کمر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں، کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل تو ابھی بھی نظر آ رہا ہے، یہ حسین کے اکبر کا لاشا ہے۔ وہ لاشا بھی اٹھوا لیا، اور آخر میں صرف ایک لاشا نظر آ رہا ہے، اس کے قریب پہنچے، لیکن اب اس لاشے پہ نگاہ پڑی۔ آنے والے نے پہلے بے اختیار ایک چیخ ماری، جملہ کہا، ارے میں یتیم ہو گیا، ہائے میرا بابا مارا گیا۔ یہ کہہ کے غش کھا کے گر پڑے۔ پانی لایا گیا، پانی چھڑکا گیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کس طرح سے تیروں سے چھلنی بھی ہے، گھوڑوں سے پامال بھی ہے۔ ارے یہ لاشا رسول کا نواسا، علی کا بیٹا، زہرا کا لخت جگر، حسین ابن علی کا لاشا۔ اب پہلی بار سردار کو ذرا ہوش آیا، ہاتھ جوڑے، مگر یہ لاشا دیکھ کر آپ نے کیوں کہا کہ میں یتیم ہو گیا؟ تو آپ کون ہیں؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں اسی حسین کا یتیم سجاد ہوں۔ عشرہ سجادیہ کی پہلی مجلس کو میں دفن شہداء اور سجاد کے مصائب سے ملا دیا، یہ لاشا بھی دفن کیا، سارے لاشیں دفن، پورا میدان کربلا خالی۔ سردار نے ہاتھ جوڑے، مولا جب آپ کوفے سے یہاں تک آ گئے تو ایک زحمت کریں، ہمارے گھروں میں ایک لمحے کے لیے چلے جائیں، ہمارے لیے یہی بہت بڑی سعادت ہوگی۔ میرے مولا نے کہا تو کیا اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے؟ کہا مولا وعدہ پورا کر لیا، سارے لاشیں اٹھ گئے۔ کہا نہیں، ایک لاشا ابھی باقی ہے، وعدہ پورا کرنا، ایک لاشا باقی ہے۔ کہا وہ لاشا کہاں ہے؟ کہا وہ یہاں نہیں ہے، وہ فرات کے کنارے ہے۔ سارے قبیلے کو لے کے فرات کے کنارے پہنچے، اور سردار نے لاشا دیکھا تو گھبرا کے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا ارے یہ میرے چچا علمدار کربلا عباس کا لاشا۔ بات بہت لمبی ہو گئی، گریا بھی بہت ہو گیا، تو بس آخری جملے، آقا سجاد نے چچا کا لاشا، جملہ ہے حصیر منگوائی، چٹائی، چٹائی پہ چچا کا جسم جمع کیا، اپنے ہاتھوں یا چٹائی لے کے اس قبر میں اترے جہاں پہ آج زری بنی، جہاں آج آپ جاتے ہیں نا، عباس کی زری ہے نا، سجاد یہ چٹائی لے کے قبر میں اترے، باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد کہا دیکھو تم سب لوگ دور چلے جاؤ، کوئی قریب نہ رہنے پائے جب تک کہ میں خود سے باہر نہ ہوں، کوئی میرے قریب نہ آئے۔ حکم امام میں سب لوگ چلے گئے، مولا دوبارہ قبر میں گئے، اور ایک مرتبہ بہت دیر ہو گئی باہر نہیں آئے۔ قبیلے کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں گھبرا گیا، مولا خیریت سے تو ہیں؟ میں چپکے سے آگے بڑھا، قریب آیا، قبر میں جھانک کے دیکھا، عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سجاد لیٹے، امام زمانہ اس وقت کا، امام وقت عباس کے سینے پر سر رکھے لیٹے، اور صرف ایک جملہ کہہ رہا، ایک جملہ، اے میرے غیرت مند چچا آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، اے میرے غیور چچا آپ یہاں ہیں، میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ ارے جن کا سر کبھی آسمان نے بھی نہ دیکھا، فرشتوں نے بھی نہ دیکھا، وہ بے مقنا و چادر کے نامحرموں کے بیچ میں بلوائے عام میں جا رہی ہیں۔ ارے میرا چچا عباس مارا گیا تو میرے خاندان پہ یہ مصیبت۔
اجرکم اللہ۔ اندازہ کرے اس غیر معصوم کا کہ جسے امام معصوم فریاد کر کر کے یاد کر رہے ہیں، باب الحوائج عباس علمدار کا بھی وسیلہ، اور جنہیں عباس اپنا آقا کہتے ہیں ان تمام خاندان عصمت و طہارت کا وسیلہ۔ خدا بندہ اس مجلس میں جو مومنین جو حاجت جو پریشانی لے کے دل میں بیٹھے ہیں، جو ان کی دعائیں ہیں، سب کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے رزق کے ذرائع کو، ان کی جان مال اور عزت کو دشمنان اہل بیت اور دشمنان دین کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ کئی مومنین نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا تھا، مختلف حوالے سے نہ نام لینا ممکن ہے نہ سب کی حاجتیں بیان کرنا، ان سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ ہاں ایک مومن بہت پریشان یہاں سے دور، کافی سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور ہے، خدا بندہ ان کی پریشانی دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، تا ظہور ہمیں امام کی معرفت رکھ کر بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اشرے کی آج آخری مجلس ہے، تو یہ دعا جو میں بیچ میں مانگتا ہوں آخر میں مانگ رہا ہوں، خدا بندہ ہمیں مرتے دم تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی، بلکہ قیامت میں بھی، بلکہ جنت میں بھی حسین کا عزادار اور حسین کا ماتمی بنا کے داخل فرما۔ ماتم حسین۔